السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے انتہائی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ نے جن پر قرآن پاک میں بخشش کی بشارات کو بیان فرمایا، جن کی عظمتیں اور جن کی شانیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک کلاموں کے اندر واضح ہیں، ان میں جہاں پر انسان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، وہاں پر کچھ جنات صحابہ کرام بھی تھے۔ جیسے کہ سورہ جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوری جماعت جنات کی آ کر انہوں نے قرآن پاک بھی سماعت کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور پھر ساری زندگی وہ ایمان پر ثابت قدم رہے اور درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ ان میں سے جو آخر جن صحابی تھے، ان کی شہادت اور ان کے وصال کا جو ایک طریقہ ہے، وہ کس طرح سے فوت ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو کس طرح سے تدفین ان کی، یہ سارا واقعہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، جو حضرت علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جو بھی بندہ اس کو واقعہ کو سنے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان کی شہادت کا واقعہ ہے، یعنی جنات صحابہ کرام میں سے ایک جن صحابی کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عیاض بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ اپنا ایک عجیب قصہ بیان کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم چند احباب ایک سفر میں جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک زخمی سانپ کو دیکھا جو تڑپ رہا تھا، خون میں لت پت تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ تڑپتے ہوئے مر گیا، ہمیں اس پر بڑا رحم آیا، اور ہم میں سے ایک صاحب نے اپنا امامہ پھاڑ کر اس میں اسے لپیٹا اور ایک گڈھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ فرماتے ہیں دوسرے روز ہم اپنی منزل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو عورتیں آئیں جو بالکل اجنبی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے عمر بن خابر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم اس سوال سے بڑے حیران اور متعجب ہوئے اور پوچھا کہ عمر بن خابر کون ہے اور دفن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بولیں آپ میں سے کسی نے راستے میں کسی سانپ کو دفن کیا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہمارے اس ساتھی نے اپنا امامہ پھاڑ کر اس میں ایک زخمی سانپ کو ضرور دفن کیا ہے۔ وہ بولی کہ وہ آخری جن صحابی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن عظیم الشان سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کافر و مسلمان جنوں میں لڑائی کے درمیان جنگ میں شامل ہو کر شہید ہوئے ہیں، یعنی یہ جو ان کو زخم لگے تھے یہ کافر جنات کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور یہ جنات صحابہ کرام میں سے آخری صحابی جن ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ رحمت میں آ کر قرآن عظیم الشان سنا تھا، جو سورہ جن کے اندر اس کا واقعہ بیان ہے کہ جس جماعت نے سرکار سے قرآن پاک سنا تھا اس جماعت میں سے یہ آخری صحابی تھے جن کا اس طرح سے جنگ کے دوران شہادت ہوئی۔ پھر کہا کہ تم نے اگر یہ کام دنیا کے لیے کیا ہے تو اس کا بدلہ ہم ادا کریں۔ ہم نے کہا ہم نے اللہ کی رضا پر انہیں دفنایا ہے۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ جس نے سانپ کو امامہ پھاڑ کر لپیٹا تھا ان صحابی کا اسم مبارک حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جنات صحابہ میں سے جو آخری جن صحابی ہیں ان کا نام عمر بن خابر تھا۔ حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات الحیوان میں صفحہ نمبر 174 جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ ان عورتوں نے یہ بھی کہا ہے یہ سانپ جو آپ نے دفن کیا ہے دراصل وہ جن تھا جو بڑا تہجد گزار اور روزے رکھنے والا جن تھا، اور اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 400 سال پہلے تشریف آوری کے متعلق تقریباً 400 سال پہلے یہ خبر سن لی تھی، اور اسی وقت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں سال پہلے سے ہی آپ کی تشریف آوری کے ڈنکے بج رہے تھے، اور خوش نصیب تھے وہ افراد جو حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بھی آپ پر ایمان لے آئے، اور کس قدر بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد بھی اور اتنی صداقت کے روشن اور ظاہر نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کا بے حد اور لا تعداد شکر کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جس رب نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کرام کی ادب، احترام، محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔